بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کورس سلیکشن کس طرح سے کرنی ہے۔ کورس سلیکشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے سی جی پی اے امپروو نہیں ہو رہا، آپ کے فیل ہو رہے ہیں، آپ کا ڈی سی گریڈ آ رہا ہے، تو اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو اس کی ریزن کا پتہ نہیں ہوگا نا، تب تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ڈی اور سی گریڈز آتے رہیں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ میرا ایک سیشن ہے، 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، جس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح سے آپ نے اسٹڈی کو امپروو کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے تھرو آؤٹ لے کے چلنا ہے۔ 60 ڈیز ایک جو ہے نا ورک ہم کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے 60 دنوں کے اندر اپنا جو ہے نا کورس کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کا انٹرسٹ بلڈ نہیں ہو رہا، 60 دن کا پلان تو کر لیا ہے، اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو ہم اس کو بھی اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، کیا ہے کس طرح سے ہم نے اپنا انٹرسٹ بلڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سی جی پی اے کے لیے امپورٹنٹ ٹپس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر آپ کا پہلا دوسرا تیسرا سیشن ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے امپروو کرنا ہے، تو آپ ایزیلی جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کورس سلیکشن۔ کورس سلیکشن پہلے سمیسٹر والوں کے لیے نہیں ہوتا، دوسرے سمیسٹر سے کورس سلیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کورس سلیکشن کس طرح سے کرنی، میرے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے، ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کورس سلیکشن اگر آپ اچھے سے نہیں کر سکتے نا، تو اٹس مین کہ آپ تھرو آؤٹ سمیسٹر فیل ہے، تھرو آؤٹ آپ سفر کریں گے، کیونکہ آپ کو سبجیکٹس کے کمبینیشن کا نہیں پتہ، آپ کو اگر سبجیکٹس میں جو ہے نا ان کو سلیکٹ کرنے کا نہیں پتہ، تو ڈیفینیٹلی آپ سفر کریں گے۔ آپ سبجیکٹس فیل ہو رہے ہیں، ڈی ایف آ رہا ہے، تو سم تھنگ رانگ، آپ اس کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے یہ فل سیشن اٹینڈ کرنا ہے، گوگل میٹ کے اوپر ہوگا، اس کے جسٹ 500 چارجز ہیں، اور انشاءاللہ آپ ان چارجز کو پے کرنے کے بعد جب سیشن کے بعد آپ کے ریویوز آپ دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا وقت پہلے ضائع کی ہے، اور آگے فردر آپ اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کے یہ سمیسٹر سٹڈیز بہت جو ہے نا چھوٹے گول ہیں، آپ لانگ ٹرم گول کو کس طرح سے اچیو کریں گے، وہ ساری باتیں اس سیشن کے اندر ہوتی ہیں۔ واٹس ایپ نمبر دیا گیا، آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ النجم کی ایک آیت نمبر 39 ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ تو اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو بتانے والے بہت لوگ ہوں گے، ہمیں سمجھانے والے بہت ہوں گے، پڑھانے والے بہت ہوں گے، بٹ جو کوشش آپ نے خود کرنی ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے، تب تک آپ اس لیول تک یا اس جو کامیابی گول آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے نا، وہ کبھی اچیو نہیں کر سکتے۔ تو خود کی کنٹریبیوشن سب سے اہم اور بیسک رول ہوتا ہے۔ جو دوسرے لوگ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ انوائرمنٹل موٹیویشن ہے، آؤٹ سائڈ موٹیویشن ہے۔ ایک موٹیویشن انر سائڈ ہوتی ہے، جو کہ انسان کے اندر سے موٹیویشن ملتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں کر سکتا ہوں، اور یہ میں نے کیسے کرنا ہے، یہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایک راستہ اگر بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے منزل آپ کی فلاں جگہ ہے اور یہ راستہ ہے آپ کا، باقی جانا آپ نے خود ہوتا ہے۔ میں آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں، بٹ جانا آپ نے خود ہی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب یہ سیشن اٹینڈ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں آپ نے غلطی کیا۔ ابھی تو یہ سیشن آج ہے، اگر ابھی آپ رجسٹریشن کروا لیں تو 11 بجے سیشن ہے، ادروائز آپ بعد میں جو نیکسٹ رجسٹریشنز ہوں گی تو اس کے بعد سے دوبارہ سے جو ہے نا یہ سیشن پلان ہوگا۔ تھوڑی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ کورس کی سلیکشن آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ کورس سلیکشن تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، کہ اس کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں کرتا۔ ایون گروپس کے اندر پوچھ رہے ہیں نا، تو ہر بندہ کہتا ہے کورس کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں بنتا جو آپ اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے اہم سوال ہے، آپ کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک سمیسٹر کے اندر کتنے سبجیکٹس رکھے ہیں،
काउंट करें ज़रा मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनका सेमेस्टर कौन सा है? लास्ट सेमेस्टर है। डिग्री कब शुरू हुई है? 2019 के अंदर, ठीक है। इनके साथ वाले पास आउट हो गए हैं, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया है, 8 सब्जेक्ट्स रख लिए हैं। और रिज़ल्ट क्या आया है? 8 के 8 फेल हैं, 7 फेल हैं, सॉरी 1 डी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप कोर्स सिलेक्शन सही नहीं ना करते, इस तरह से ब्लंडर करते हैं कि आपने जो है ना 8 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए और आपकी रूटीन 5 करने वाली भी नहीं है, तो फिर इसी तरह होता है। अब हुआ क्या है, 2019 से लेकर अभी तक ये फ़ी पे कर रहे हैं, 10,000 15,000 20,000 25,000, पेपर्स के लिए अलग से जाना, खजल ख्वारी से अलग से, फिर रिज़ल्ट आपको ये मिल रहा है। क्या है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, अपने आप को प्लानिंग से नहीं चले हुए। तो जब आप प्लानिंग से नहीं चलते तो फिर इसी तरह का रिज़ल्ट आता है। तो इसलिए आपको मैं अभी कोर्स सिलेक्शन की थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है ना, आपने अब देखना है कि आपका CGPA क्या है। आपको पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, ना किसी और को पता है। अगर आपका CGPA 1 से कम है, बहुत से स्टूडेंट मुझे रब्ता करते हैं और बताते हैं, तो उनका CGPA 1 से कम होता है। कभी भी आप इस तरह का ब्लंडर नहीं करें। और इनका CGPA 1.75 है, ठीक है। और अगर आपका CGPA 1 है या इससे कम है तो 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपने कभी नहीं रखने। 4 भले रख लें अगर आपकी रूटीन टफ है, CGPA आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि 2 से कम अगर CGPA होगा तो आपको कभी भी जो है ना डिग्री नहीं मिलेगी। आपने अपना CGPA 2 से ज़्यादा ही रखना है। 2 से ज़्यादा रखेंगे तब आप जो है ना कामयाब होंगे, आपको डिग्री मिलेगी। अदरवाइज़ आपने 8 सेमेस्टर 4 साल फीसेस पे करने के बाद भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। दूसरा है सब्जेक्ट्स जिनका CGPA 2 है और उनका गोल है कि डिग्री को हमने 3 से ज़्यादा लेके जाना है, तो फिर उनको चाहिए कि वो 4 या 5 सब्जेक्ट्स रखें। 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं रखने। और स्टडी किस तरह से करनी है वो मैंने सेशन जो है वो आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। 1 घंटे की वीडियो कोई भी अटेंड नहीं करता। अच्छा, उसके बाद है लेस देन 6 है या 3 है तो फिर आप से 6 सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, बट आपने फिर भी अपनी रूटीन देखनी है। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, आप हाउस वाइफ हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो फिर आप अगर 6 सब्जेक्ट्स रखेंगे तो थोड़ा बर्डन हो जाएगा। बेहतर है कम रख लें, एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग जाए, आपकी रूटीन मैनेज नहीं हो रही, वो बेयर कर सकता है बंदा, बट ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा 4 साल तक फेल होता रहे और फिर भी वही गलती करता रहे, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसके बाद आपने CGPA अगर 3 से ज़्यादा है और आप डिग्री भी अपने टाइम पे करना चाहते हैं और आपकी रूटीन भी पढ़ाई का टाइम आपको अच्छा मिल जाता है, तो फिर आपने क्या करना है कि 6 से आप 7 सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। ये मतलब आपके लिए एक जो है ना अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है ना खुद कर सकते हैं। और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें रख करनी है, ये तो हो गया कि आपका एक CGPA के अकॉर्डिंग जो चीज़ों को हमने लेके चलना है ना वो क्या है। अब है कि अगर आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है तो उसके अंदर अपने अगर सब्जेक्ट्स फेल भी हैं, डी वाले भी हैं और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको नहीं पता कि इनके बारे में किस तरह के हैं, तो सबसे पहले जो है ना आप मार्क करें 8 या 10 सब्जेक्ट्स को। आपके जो भी सेमेस्टर के अगले सब्जेक्ट्स हैं उनको मार्क करें। मार्क करने के बाद आप उनको डाउनलोड करें। एक पेज के ऊपर लिख दें इजी सब्जेक्ट्स, दूसरे कॉलम में लिख दें टफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। इजी सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह देखना है, हैंड आउट सारे आपने डाउनलोड कर लेने हैं जो 10 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए, उन सब के गूगल के ऊपर सर्च करेंगे PSY 101 हैंड आउट्स फ्री डाउनलोड, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल डाउनलोड मिल जाएंगे। उनके टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखना है, सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा देख लेना है, अंदर से हैंडआउट्स को देख लें, उस किस तरह का सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये थोड़ा ना इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। इसको आपने इजी वाले कॉलम के अंदर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट्स आपने किया वो थोड़ा आपको टफ लगा ना, उसको टफ वाले कॉलम में लिख लें। यहाँ से भी आपने आधे सब्जेक्ट्स इजी लेने हैं, आधे सब्जेक्ट्स टफ लेने हैं। 10 सब्जेक्ट्स के रिव्यू आपने कर लिया।
ریویو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھے ایزی والے چوز کرنے ہیں، آدھے ٹف والے کرنے ہیں. اگر آپ کے ڈی اور ایف والے ہیں نا 4 سبجیکٹس، تو ان میں سے آپ نے 2 لینے ہیں، کیونکہ آلریڈی آپ نے فیل کیا ہے، اٹس مین کہ ٹف ہے. تو آپ اس کے 4 میں سے 2 اس بار سیمیسٹر لے لیں، 2 اگلے بار لے لیں. اور اسی طرح آپ کے اگر 2 سبجیکٹس فیل ہیں تو ان میں سے ٹف والا ایک سبجیکٹ اس سیمیسٹر کریں، ایک سبجیکٹ نیکسٹ سیمیسٹر کریں. تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اچھا آتا ہے اور آپ ایزیلی جو ہے نا اس کو پاس کر لیتے ہیں. نہ صرف پاس کرتے ہیں بلکہ اچھا سی جی پی اے بھی آپ کا بن جاتا ہے. تو یہ تھی آج کی شارٹ سی ویڈیو. اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے کومنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے سیشن اٹینڈ کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا. ویڈیو شارٹ نوٹس کے پلیٹ فارم سے میں اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سپورٹ کے لیے آپ اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.